الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے جانی تھیں، چند ایک بات رہ گئی ہے، اس کو آج مکمل کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی عالم سے، جانکار سے سوال کرتا ہے اور جواب میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو سوال سے زائد چیز بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو بتایا جا سکتا ہے۔ اگر مصلحت دیکھے کہ سوال پوچھنے والا اس چیز کی ضرورت رکھتا ہے اور اس نے وہ پوچھا نہیں ہے، لیکن اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے، اس علم کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ خود پوچھ نہیں رہا ہے، پوچھ کوئی اور سوال رہا ہے، لیکن جانکار آدمی، عالم آدمی اگر اسے لگتا ہے کہ یہاں اسے یہ چیز بتانا ضروری ہے تو وہ بتایا جائے، یہ مستحب ہے۔ اسی لیے علماء جب کسی سوال کرنے والے کا سوال سنتے تو کچھ ایسے باتیں بھی ایکسٹرا اور زائد بتاتے تھے جو اس سوال سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن سائل یعنی سوال کرنے والے کی حالت یہ بتاتی ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو نماز ادا کر رہے تھے آ کر ان کو بہت ساری باتیں بتائی، جو باتیں انہوں نے سوال پوچھی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں مصلحت، ضرورت یہ ہے کہ یہاں بتایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جو بتانے والا ہے سائل کے سوال سے زیادہ بھی بتا سکتا ہے اگر ضرورت محسوس کرے۔ ایک بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بہت سارے اعمال کا ذکر کیا نماز سکھانے کے لیے، جیسے قیام کا ذکر کیا، تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا، رکوع کا ذکر کیا، سجدے کا ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استفتاح کا ذکر نہیں کیا۔ کس کا؟ یعنی نماز تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اس کا ذکر نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کا ذکر نہیں ہے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کا ذکر نہیں ہے، رفع الیدین کریں گے، اس کا ذکر نہیں ہے، کہاں ہاتھ رکھیں گے، اس کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ رکوع کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں موجود ہے، سجدے کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں موجود ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، بیٹھنا ہے اس کا بھی سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھا کرو، لیکن ساری شکلوں کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے۔ تو کیا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، نماز کا حصہ ہے، لیکن جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس صحابی کو ذکر کیا کہ یہ جو میں نے آیت بتائی یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری، یہ پورا ڈھانچہ ہے نماز کا۔ اگر کوئی اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز کو نماز ہی نہیں کہا جائے گا۔ کہ قیام نہیں ہے اس کی نماز میں، نہیں کھڑا ہونا نہیں ہے طاقت رکھنے کے باوجود بھی، رکوع طاقت رکھتا ہے رکوع نہیں کر رہا ہے برابر، تو یہ نماز کا ڈھانچہ ہے کہ اس میں کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، اس کے بعد بیٹھنا ہے، یہ سب ڈھانچہ ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے اہم ضروری چیزیں سیکھے، اس کے بعد دوسری طرف جائے۔ اہم سے مراد واجب فرض چیزیں پہلے سیکھے جس کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو سکھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جو کون سی باتیں پہلے سکھائے جو واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بعد آگے بڑھے، اور سیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ پہلے ضروری چیز سیکھے، اہم چیز سیکھے جو واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بعد آگے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرض کو پہلے، رکن کو مقدم کیا، پہلے کیا، اور باقی چیزوں کو بعد میں کیا کہ پہلے انسان اس پر تو آ جائے، ہاں پہلے اس پر آ جائے اس کے بعد۔ تو یہ 10ویں بات ہو گئی۔ 11ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی کمی کا، غلطی سے مراد اپنی کمی کا، کہ میرے اندر یہ کمی ہے۔ جیسے وہ صحابی نماز پڑھے تھے، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو لوٹا دیتے اور دوبارہ پڑھواتے، لیکن آخر میں کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا لا احسن
غیرہ، اس سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول میں جانتا نہیں، اور اس سے اچھی میں نماز پڑھ نہیں سکتا، اپنی غلطی کا کمی کا اعتراف کرتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ اس طرح اگر انسان اپنی کمی کا اعتراف کرے گا کہ اپنی غلطی اپنی کمی کو ایکسیپٹ کرے گا تو سیکھے گا، اور اگر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کمی کا اعتراف نہیں کرے گا، کبھی نہیں سیکھے گا۔ سیکھتا وہی ہے جو یہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اور جو یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ کبھی نہیں سیکھتا۔ ٹھیک ہے، جو یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو سیکھے گا، نہیں تو نہیں سیکھے گا۔ تو صحابی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا، غلطی سے مراد یہاں کمی ہے، یعنی میں سیکھا نہیں برابر، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ اگر یہ کمی کا احساس ہوگا تو انسان سیکھے گا۔ اور یہ دیکھو تکبر میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے انسان کی انا، کبھی کبھی انسان کو سیکھنے سے روک دیتی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں سیکھوں۔ یہ نہیں دیکھنا ہے دین کے معاملے میں بڑا ہوں چھوٹا ہوں، یہ نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین ہے، مجھے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ دین کے معاملے میں کیا ہمارا سوچ ہونا چاہیے کہ یہ دین ہے، مجھے سیکھنا ہے، اس میں بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صحابی کتنے بڑے رہے ہوں گے، اور کتنے صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور انہوں نے اعتراف کیا ہاں میری کمی ہے نا۔ تو یہ اعتراف ہمیں سکھاتا ہے صحابی کا عمل۔ آخری چیز حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو سیکھنے والا ہے وہ عالم کے پاس جا کر سیکھے۔ کیا کرے؟ سیکھے۔ آج کل ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے، سیکھنے کے لیے آتے نہیں، سیکھتے نہیں، جیسے تیسے دین کا معاملہ چل رہا ہے۔ بچپن میں ہمیں مکتب میں کسی عالم کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جو کچھ سکھا دیا گیا ہے اس سے زیادہ ہم کبھی سیکھ نہیں پائے ہیں، الا ماشاء اللہ، اس سے زیادہ ہم سیکھ نہیں پائے۔ جتنا بچپن میں سکھا دیا گیا اس سے زیادہ ہم سیکھ نہیں پائے ہیں۔ یہ ہے یعنی وقت نکال کے تھوڑا کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر، مولوی صاحب، شیخ، حضرت جو بھی ہے، جو جانکار ہے، عالم ہے واقعی میں، اس کے پاس بیٹھیں، میں نماز پڑھ کر بتاتا ہوں میری نماز کیسی ہے ذرا بتائیے۔ سیکھا نہیں کبھی، سیکھا نہیں کبھی، اور کبھی کوئی کمی بتا بھی دی جاتی ہے تو اس پر تکرار ہو جاتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ یہاں پر بتایا کہ صحابی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی حیثیت سے ہے، اور صحابی کس حیثیت سے؟ متعلم کی حیثیت، سیکھنے والے کی حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں اور صحابی سیکھنے والے ہیں، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سبق ملا کہ سیکھنے والا جائے سکھانے والے کے پاس بیٹھے، کچھ وقت دے، وقت اور قربانی دے کر اب جب آپ سیکھتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے وہ چیزیں آپ ایسے سیکھ گئے، بالکل آرام سے سیکھ گئے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہماری زندگی میں، لیکن جو چیز ہم نے قربانی، وقت اور پیسہ دے کر، مال لگا کر سیکھتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے کیونکہ ہم چیزوں کو قربانی دے کر، وقت دے کر نہیں سیکھتے۔ لہٰذا 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ بھر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر سیکھنا بھی چاہیے، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں وہاں سے سیکھ لوں گا، میں یہاں سے سیکھ لوں گا۔ کچھ لوگ عادی ہو گئے ہیں کس چیز کے؟ سوشل میڈیا سے سیکھنے کے، یوٹیوب سے سیکھنے کے، واٹس ایپ سے سیکھنے کے۔ ابھی ہم کوئی دعا آپ کو سکھا دیں تو سب سے پہلے کیا جواب آتا ہے؟ مولانا صاحب وہ دعا مجھے بھیج دیجیے۔ اچھی بات ہے، دعا بھیج کے آپ یاد کریں، لیکن آپ اس کو بیٹھ کر سیکھیں، کیسے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا بیٹھ کر سیکھ بھی جائے تو پھر بعد میں اور یاد کریں، وہ آپ کے پاس رہے گا، آپ دیکھ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں، اس کا اپنا الگ فائدہ ہے۔ لیکن وہ واٹس ایپ پہ جو آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر یاد کر رہے ہوں، اور ہمارا عادت کیا ہو گئی؟ دیکھ کر پڑھنے کی ہو گئی عادت، جس کی وجہ سے اگر ہمارے پاس وہ نہیں رہے گی تو ہم پڑھ بھی نہیں پائیں گے، وہ دعا پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ ایک مثال دعا کی دیا، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے اور کمی کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔